آج ہم احسان مند ہیں ان عظیم شخصیات کے جنہوں نے بری صغیر کے مسلمانوں کو ایک نظریے کے تحت متحد کرنے کے لیے تحریکیں چلائیں۔ اسی نظریے نے 26 اگست 1941 کو جماعت اسلامی جیسی ایک نئی تحریک کو جنم دیا۔ 75 افراد کا یہ قافلہ تھا جسے میں قافلہ سخت جان کہتا ہوں، اور اس قافلے نے اپنے سفر کا آغاز کیا، لیکن اچانک یہ جماعت قائم نہیں ہو گئی۔ اس سے پہلے بڑی سوچ بچار کی گئی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی تحریریں لکھیں، بہت سے اداریے اور بہت سے مضامین لکھے، اور دوستوں کا ایک حلقہ پورے بر صغیر کے اندر دور دراز کی جگہوں سے، کہیں سے ایک آدمی کہیں سے 2 آدمی، وہ ایک مقررہ تاریخ پر پروگرام کے مطابق جمع ہوئے اور لاہور میں انہوں نے تجدید عہد کی کہ ہم اسلام کو شعوری طور پر قبول کرتے ہیں۔ پہلے ہم پیدائشی مسلمان تھے، اب ہم شعوری مسلمان۔ اس تحریک کے بانی سید ابو العلا مودودی نے اسلام کے مکمل نظام زندگی کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے ایک منظم جماعت کی بنیاد رکھی۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تاسیسی امیر مقرر ہوئے، اگرچہ انہوں نے بہت ہی اصرار کیا کہ میرے اس دعوت کا مقصد نہیں ہے کہ مجھے امیر مقرر کیا جائے، بلکہ کسی اور اہل فرد کو مقرر کیا جائے۔ سب نے اتفاق رائے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امیر مقرر کر لیا۔ جماعت اسلامی کا مقصد صرف سیاسی جدوجہد نہیں بلکہ معاشرتی، اخلاقی اور تعلیمی میدانوں میں بھی مثبت تبدیلی لانا تھا۔ کسی قوم کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے تعلیم۔ اسٹریٹ چلڈرن سے لے کر عام عورت تک اور عام عورت سے لے کر پروفیشنل میدان تک ہم تعلیم کے ہر گوشے کو ہم لوگ اپنائے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس ماڈل مدارس بھی ہیں جس میں ہم عصری تعلیم بھی دیتے ہیں، دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، اسکولز بھی ہیں اور کالجز بھی ہیں جو ہمارے زیر انتظام یعنی کام کرتے ہیں۔ آج جماعت اسلامی پاکستان تعلیمی ترقی، رفاہی خدمات اور انصاف کی فراہمی کے لیے جدوجہد کرنے والی سب سے منظم اور بااعتماد تحریک مانی جاتی ہے۔ سب سے بڑی چیریٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ الخدمت ہے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تقریباً 2 کروڑ افراد الخدمت سے پچھلے سال مستفید ہوئے تھے پاکستان میں، اور 24-25 لاکھ افراد صرف کراچی میں اس کی خدمات سے مستفید ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے اور بلکہ غیر معمولی تعداد ہے۔ چند ہی مخلص افراد سے شروع ہونے والا یہ قافلہ وقت کے ساتھ بڑھتا گیا۔ جماعت نے تعلیم، سیاست اور سماجی اصلاح کے میدانوں میں اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ جماعت اسلامی پاکستان ہر شعبہ زندگی میں، چاہے وہ طلباء ہیں، وکلاء ہیں، وہ کسان ہیں، مزدور ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، ہر شعبہ زندگی کے اندر جماعت اسلامی کام کر رہی ہے۔ یہ تحریک محض ایک تنظیم نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، ایک منزل ہے، ایک جہد مسلسل ہے۔ جماعت اسلامی نے بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر ایک آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی کا جو ایک تصور دیا ہے، اس پہ ان کے کارکنوں نے جتنی محنت کی ہے، اس کی قیادت نے جتنی محنت کی ہے، جماعت اسلامی یقیناً پاکستان کی ایک بہت منظم جماعت ہے، ایسی جماعت جو نیچے گراس روٹ تک عوام کے اندر پینیٹریٹڈ ہے۔ آج لاکھوں نوجوان، مرد و خواتین اسی پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسلامی انقلاب کا نظریہ جو نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ میں خاص کر نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ انسانیت کے خاطر اور پھر اپنے ملک پاکستان کے خاطر جماعت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں اور امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور پاکستان کو ایک اسلامی، خوشحال اور عظیم تر پاکستان بنانے کے خاطر اس جدوجہد کا حصہ بنے۔ یوم تاسیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ صرف ایک جماعت نہیں، ایک نظریہ ہے۔ اگر اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے تو اس کے لیے منظم جدوجہد ناگزیر ہے۔ آج 84 برس کے بعد ہمیں جائزہ لینا ہے اور اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی اس دعوت کو جو تنظیم کے دائروں میں اور خدمت کے دائروں میں بہت متحرک ہے، اس سے آگے نکلیں اور ہم تنظیم کے دائروں سے آگے بڑھ کر تحریک کے دائرے میں پہنچیں۔ آئیں آج کے دن اس عہد کو پھر سے تازہ کریں کہ ہم اس جدوجہد کا حصہ بن کر پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ ہماری اقامت دین کی جدوجہد کی فرضیت ہماری سرزمین سے وابستہ ہے۔
جواب دینا پڑے گا کہ جس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا تھا اس سرزمین پر تو حاکمیت الہی قائم نہیں ہوئی تھی، پھر تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ کے نظام کے تابع کرنا یہ فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجتماعیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جماعت دی ہے، فردن فردن تو یہ کام نہیں کرنا۔ تو اتنی بڑی نعمت بھی اللہ کی موجود ہو تو دل لگا کر کام کریں، محنت کر کے کام کریں۔ جماعت اسلامی کا 84واں یوم تاسیس مبارک ہو۔ پاکستان کا مستقبل، اسلام کا نظام، جماعت اسلامی کے ساتھ